ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک ایران کشیدگی کے بعد ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ اب دونوں ممالک کے جو وزراء خارجہ ہیں ان کے بیچ ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس رابطے کے بعد کشیدگی میں کس حد تک کمی آئے گی اور یہ رابطہ کتنا ضروری تھا؟ کیا ایران کو سمجھ آ گیا ہے کہ جو بات چیت کے ذریعے ہی معاملات ہیں انہیں طے کرنے چاہیے؟ دیکھیں، ایران کو یہ بات کسی بڑی حد تک جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے، اور آج دوپہر کو جو ہے ایران کی طرف سے جو ہے وہ پاکستان سے رابطہ کیا گیا اور یہ پیغام دفتر خارجہ کو پہنچایا گیا کہ ان کے وزیر خارجہ جو ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، جس کے بعد دونوں وزراء خارجہ میں رابطہ ہوا اور اس میں جو سفارتی معاملات ہیں اور جو دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی باعث بننے والی جو وجوہات ہیں، جو دہشت گردی والے کرنے والے عناصر ہیں، جو دونوں وزراء خارجہ نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے اور اس چیز کی ایک دوسرے کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جو یہ معاملات ہیں اس کو ٹیبل پہ بیٹھ کر جو ہے وہ سالو کیا جائے گا، کیونکہ صرف ایران کی جو شکایت تو اپنی جگہ پہ پاکستان کو خود ایران کے اندر موجود جو بہت سارے عناصر ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہیں، سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث ہیں، پاکستان بار بار ایران کو اس حوالے سے ڈوزر دے چکا ہے، تو وہ دونوں جو وزراء خارجہ ہیں اس میں یہ معاملہ طے پا گیا ہے۔ اب آج بھی جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس چل رہا ہے اس میں اس صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے، اور کبھی امکان یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ جو ہے ایک ہائی لیول میٹنگ کے اندر اس معاملے کو ڈسکس کیا جائے، اور جو سفارتی تعلقات وقتی طور پر منقطع ہوئے ہیں، پاکستان نے جو ہے وہ اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا، تو لگتا یہ ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں کے اندر صورتحال مزید بہتر ہو جائے گی، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے پاکستان اور ایران جو دونوں کے مشترکہ دوست ہیں، جیسے ترکی ہے، جیسے چین ہے، ان کا بہت بڑا رول ہے، لیکن چونکہ پاکستان اور ایران کے درمیان براہ راست تعلقات ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر سکے، تو اس لیے اس میں کسی دوست ممالک کی ثالثی کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، اور دونوں ملکوں نے براہ راست ایک دوسرے سے اپنے معاملات کو طے کیا۔ جیسے ہی یہ معاملہ پیش آیا تو چین نے پیشکش کی تھی ثالثی کی، اور دوسری جانب ہم امریکہ کا جو کردار دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان کی حمایت کر رہا ہے، جو بائیڈن بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے، میتھیو ملر بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو جو امریکہ کا رد عمل ہے اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ کا ایران کے حوالے سے ایک بڑا کلیئر اور واضح موقف ہے، اور بڑے عرصے سے ایران کے حوالے سے اس نے یہ کہہ چکا ہے کہ جو دنیا میں دہشت گردی کے پیچھے جو ہے وہ ایران کا ہاتھ ہے، یعنی کہ ایک طرف ایران جو ہے پاکستان کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر اور عرب سٹیٹ خاص طور پر جو امریکہ کے الائی ہیں اور جو یورپین ممالک ہیں، سب کی رائے ایران کے حوالے سے ایک ہی ہے کہ بہت سارے جو پراکسیز ہیں اس میں ایران جو ہے وہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ملوث رہا ہے۔ اسی لیے جب اسرائیل اور مشرق وسطیٰ میں جب اسرائیل فلسطین کا تنازع ہوا، اس میں بھی یہی تاثر پوری دنیا کے پاس ہے کہ جو اس پراکسی ہے، جو حماس ہے، اس کے پیچھے ایران جو ہے وہ ملوث ہے۔ شام کے اندر، یمن کے اندر جو پراکسیز چل رہی ہیں اس کے اندر بھی ایران کا ایک بہت بڑا کردار ہے، تو امریکہ کا تو ایک واضح سٹانس ہے ایران کے حوالے سے، اور اسی وجہ سے جب ایران نے یہ حرکت کی ہے، پاکستان کی سلامتی کے اوپر حملہ کیا ہے، تو امریکہ سمیت پوری دنیا نے اس کی مذمت کی ہے اور اس کو ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا ہے۔ جن عالمی قوانین کی خلاف ورزی ایران نے کی تھی، پاکستان نے انہی عالمی قوانین پاکستان کو اجازت دیتے تھے کہ وہ جوابی کارروائی کرے، اور پاکستان نے بڑے سوچے سمجھے اور تحمل کے ساتھ جو ہے وہ ٹارگیٹڈ جو ہے کارروائی کی اور اپنا ٹارگیٹ اچیو بھی کیا، اور اس چیز کا اعتراف خود ایران نے کیا کہ جو اس حملے میں لوگ جاں بحق ہوئے ہیں وہ غیر ملکی تھے، جو ایران کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے، تو پاکستان کے موقف کو بالکل پوری دنیا کے اندر پذیرائی ملی ہے۔ اب جہاں تک چونکہ یہ خطہ آلریڈی جنگ کی لپیٹ میں ہے اسرائیل اور فلسطین کی وجہ سے، ویسے بھی جو عالمی طاقتیں ہیں دو بڑی، چائنا اور رشیا،
وہ بھی اس بلاک کا حصہ ہے جس بلاک کو جو ہے ایران کو سپورٹ کرتی ہے، تو وہ گو کہ امریکہ لفظی طور پر تو اس کی مذمت کر سکتا ہے، یہ ذمہ دار قرار دے سکتا ہے، لیکن ابھی حالات ایسے نہیں بنے کہ اس میں کوئی اس کی براہ راست کسی قسم کی انوالومنٹ ہوتی، تو ابھی جو امریکہ کا رول صرف اس بیان بازی کی حد تک ہے۔ ایکشن تھا اس کی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ پاکستان نے جب لاؤڈ اینڈ کلیئر انہیں رسپانس دیا، پاکستان نے اپنا ریاکشن دیا، تو انہیں یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان سیریا یا عراق نہیں ہے، اگر کوئی ایکشن ہوگا تو اس کا بھرپور ریاکشن آئے گا۔ اس کے بعد اب وزرائے خارجہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، ان کے وزیر خارجہ نے رابطہ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کور ایشوز ہیں انہیں مل بیٹھ کے حل ہونا چاہیے۔ تو یہی بات پہلے بھی ہو سکتی تھی، مائنڈ سیٹ کی ان کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ دیکھیں، میں نے جیسے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ ایران کے اندر جو ہے وہ مارچ کے اندر ان کے الیکشن ہیں، اور ان کے انٹرنل ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا تھا اسرائیل فلسطین کی جنگ کو لے کر کہ ایران جو ہے وہ کیوں اس سارے معاملے میں خاموش بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ صرف دھمکیاں جو ہے وہ دیتے رہے، یا اس سے پہلے وہ اسرائیل کے حوالے سے ایران کے اندر ایک سخت موقف جو ہے وہ اب اپنایا جاتا رہا ہے۔ اب جب اسرائیل نے پچھلے 3 مہینے سے وہ فلسطین کے اوپر اپنا جو ہے اس نے ظلم کر رہا ہے، بمباری کر رہا ہے، وہاں پہ ہزاروں افراد شہید ہو چکے، تو اس نے بیسیکلی اس پریشر کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے پہلے شام میں جو ہے میزائل حملہ کیا، اس کے بعد اس نے پھر پاکستان میں کیا، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ بہت بڑی حماقت سرزد ہوئی ہے ایران کے سے، اور اسی وجہ سے جب پاکستان نے اپنا جوابی کارروائی کی تو ایران جو ہے وہ بات چیت کے لیے مسلسل جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، اور گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایرانی وزیر خارجہ نے جب بات چیت کے لیے کال کی گئی تو پاکستانی وزیر خارجہ کی طرف سے ان کو کافی دیر انتظار کروایا گیا، تقریباً 2 گھنٹے، ہمارے سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ 2 گھنٹے ایرانی وزیر خارجہ سے بات نہیں کی گئی تاکہ ان کو یہ تاثر دیا جائے کہ انہوں نے جو غلطی کی ہے وہ قابل معافی نہیں ہے۔ تو اب جو سفارتی میسج ہے جو ایران کو گیا ہے وہ بہت سٹرونگ ہے۔